مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ اپنے ایمان و عقیدے کے تحفظ کے لیے کلمہ توحید و رسالت اور اس سے متعلق عقائد کو جاننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اور اس تعلق سے سیکھنے سکھانے کی اس نے ہمیں توفیق بخشی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے و طفیل ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ مختصر طور پر اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے تعلق سے ایک مسلمان کو کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے اس پر گفتگو ایک حد تک ہو چکی ہے۔ اب ہم گفتگو ان عقائد کے تعلق سے کریں گے جو نبوت سے متعلق ہیں کہ مسلمان کے لیے جس طرح ذات و صفات کا جاننا ضروری ہے کہ کسی ضروری کا انکار یا محال کا اثبات اسے کافر نہ کر دے، اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی کے لیے کیا جائز، کیا واجب اور کیا محال، کہ واجب کا انکار اور محال کا اقرار یہ موجب کفر ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے تعلق سے جہاں ایک مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے کہ اس کی ذات کے لیے کیا چیز ضروری ہے، اس کے لیے کس چیز کا ثابت کرنا محال ہے اور کس چیز کا ثابت کرنا ضروری ہے، اور اللہ کے بارے میں کس چیز کا عقیدہ رکھنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور انبیاء کرام کے بارے میں ان کے لیے کیا جائز ہے، کیا واجب ہے، کیا محال ہے۔ کہ ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء کرام کے حق میں جو چیزیں واجب ہیں اگر اس کا انکار کر دے گا تو کافر ہو جائے گا، اور جو ان کے لیے محال ہے اس کو اگر وہ مان لیتا ہے تو یہ کفر ہے۔ اور آدمی اگر ان چیزوں کو نہ جانے تو فرماتے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ آدمی نادانی سے خلاف عقیدہ رکھے یا خلاف عقیدہ رکھے یا خلاف بات، اللہ اس کے رسول کی شان کے خلاف کوئی عقیدہ رکھے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، یا کوئی خلاف بات زبان سے نکالے اور ہلاک ہو جائے۔ اس لیے یہ ساری چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے تاکہ انسان ہلاکت و بربادی سے بچ جائے۔ چلیے، سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ نبی کو جان لیں کہ نبی کسے کہتے ہیں۔ عقائد کی ساری کتابوں میں، شرح عقائد ہو یا شرح المقاصد ہو، ان سب میں، اسی طرح المعتقد المنتقد وغیرہ میں جو تعریف کی گئی اس کا حاصل یہی کہ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں۔ تو اس لیے نبی کی تعریف کی گئی۔ نبی اس بشر کو کہتے ہیں، نبی کے ساتھ بشر کی قید ہے مگر رسول کے ساتھ بشر کی قید نہیں، کیونکہ رسول یہ بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں، فرشتے بھی رسول ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یا ایک چیز ہے جو اس پر آپ کو توجہ دینی ہوگی۔ نبی کی کیا تعریف کی؟ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وہی بھیجی ہو، ہے نا؟ کیا تعریف کی گئی؟ النبی انسان بعثہ اللہ لتبلیغ ما اوحی الیہ۔ نبی اس انسان کو کہتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہو جو اس کی طرف وحی کی گئی ہو۔
تو یہ ہوا. لیکن رسول بھی تو نبی جو ہے، رسول ہمارے نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں. حضرت نوح نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں، سلیمان نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں. تو کیا یہی تعریف رسول کی بھی ہے؟ نہیں، یہی تعریف رسول کی نہیں ہے. رسول کی تعریف میں بشر اور انسان ہونے کی قید نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ رسول فرشتے بھی ہوتے ہیں اور فرشتے انسان بشر نہیں ہوتے. وہی کہتے ہیں رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں. بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ اب فرق کیا ہے کہ نبی کی تعریف یہ ہے جس کی طرف اللہ تعالی نے وحی بھیجی ہو، ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور اگر اس کی تبلیغ کا بھی حکم ہو تو وہ رسول ہے. جیسا کہ معتقد المنتقد میں یہ کہا کہ ان النبی ما اوحی الیہ بشرع، جس کی طرف کسی شرع کی وحی کی گئی ہو، اور وَإِنْ أُمِرَ بِالتَّبْلِيغِ أَيْضًا فَرَسُولٌ، اور اگر تبلیغ کا بھی حکم دیا گیا ہو تو وہ رسول ہے. تو گویا کہ نبی اور رسول دونوں کی طرف وہی ہوگی، دونوں کی طرف وہی ہوگی. مگر نبی جو ہوتا ہے وہ پہلے کسی نبی اور رسول کی شریعت کی تبلیغ کے لیے آتا ہے، جدید شریعت اسے نہیں دی جاتی. یہ ضروری نہیں کہ دیا جائے، لیکن رسول جو ہوگا وہ ایک نئی شریعت لے کر کے آئے گا، احکام اور مسائل الگ لے کر کے آئے گا، تو اس کی تبلیغ کا بھی اسے حکم ہوگا. چلیے اب دوسرا عقیدہ، یہ مسئلہ جب سمجھ گئے تو اب عقیدہ نمبر 2. انبیاء سب بشر تھے، جتنے بھی نبی پیدا ہوئے دنیا میں مبعوث ہوئے سب کے سب بشر تھے اور مرد. سب انبیاء بشر تھے اور مرد، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ عورت، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ کوئی عورت. کہ جن اور عورت نبی نہیں ہو سکتے، اور یوں ہی فرشتہ بھی نبی نہیں ہو سکتا. اللہ عز و جل پر، اب یہ سوال کیا اللہ پر نبی کا بھیجنا واجب ہے؟ تو پیچھے بحث پڑھ چکے آپ. اللہ عز و جل کے بارے میں جو عقیدہ ہمیں رکھنا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، لہذا اللہ عز و جل پر نبی کا بھیجنا واجب نہیں. اس نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے تاکہ کسی جھگڑالو کو یہ موقع نہ رہے کہ ہم کو تو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا. کیوں قیامت کے دن یہ زبان قیامت میں بھی جھوٹ بولے گی رب کے سامنے، اور تب اس زبان پر مہر لگا دی جائے گی. یہ زبان تو قیامت میں ایسا جھوٹ بولے گی کہ سارے انبیاء کو یہ جھٹلائیں گے کہ ہم کو کوئی سمجھانے والا آیا ہی نہیں. تو انبیاء کرام کو رب جو ہے ان کے سامنے پیش کیا جائے گا. جب انبیاء کرام کے سامنے یہ پیش کیے جائیں گے اور رب پوچھے گا انبیاء کرام سے، اے میرے نبیوں کیا تم لوگوں نے میرا پیغام ان تک نہیں پہنچایا؟ تو انبیاء کرام کہیں گے کہ ہم نے پہنچایا، اور وہ سب کا کفار جھٹلائیں گے. تو ایسے موقع پر امت محمدیہ کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا، ہے نا. قرآن فرماتا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون علی المنکر، اور فرمایا شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہ بنا کر. پھر وہاں سوال ہوگا کہ یہ بعد میں آنے والی آخری زمانے میں آنے والی امت گزرے ہوئے لوگوں کی گواہی کیسے دے گی؟ گواہ کے لیے تو حاضر بھی ہونا ضروری ہے، ناظر بھی ہونا ضروری ہے، کہ حاضر بھی ہو اور دیکھنے والا بھی ہو، اور یہ نہ تھے نہ دیکھا انہوں نے، پھر گواہی کیسے دیں گے؟ تو امت محمدیہ یہ کہے گی کہ ہم نے دیکھا تو نہیں، مگر تیرے محبوب نے ہم سے بتایا کہ سارے انبیاء سچے ہیں، اس لیے یہ انبیاء سچے ہیں، ہم ان کی سچائی کی گواہی دے رہے ہیں. اسی کے تعلق سے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کیف بک اذا جئناک علی ہؤلاء شہیدا، اے محبوب کیا شان ہوگی تیری جب ہم سب پر تجھے گواہ بنا کر لائیں گے. وَيَقُولُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بن کر کے آئیں گے. بس میں ماری کی نہیں. چلیے
تو زبان جھٹلائے گی. جیسا کہ اب اللہ تعالیٰ ان زبان کے جھٹلانے کی حد اتنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ منہ پر مہر بلا لگا دے گا اور ہاتھ اور پیر سے گواہی لے گا. سورہ یاسین شریف میں ہے نا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج کے دن تمہارے منہ پر ہم مہر مار دیں گے، تمہارے ہاتھ کان گواہی دیں گے جو تم نے کیا ہے. تو خیر، تو کچھ معاندین کفار کی ہٹ دھرمی کی کہیں گے کہ ہم کو تو کوئی ڈرانے والا آیا نہیں تھا، تو ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تو خدا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہدایت کے لیے انبیاء کرام بھیجے، ورنہ اس کے اوپر ضروری نہیں تھا. چلیے، نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے، یہ بھی یاد رہے. جو لوگ درس بخاری میں شریک ہوتے ہوں گے، ہم نے وہاں پر درس میں اس بات کو ذکر کیا تھا کہ نبی ہونے کے لیے وحی کا ہونا ضروری ہے. مزید اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو درس بخاری کا جو چیپٹر جو اسباق یوٹیوب چینل پر ہم ضیاء اسلام نیٹ ورک پر اپلوڈ کر رہے ہیں، آپ اسے سبسکرائب کر لیں اور وہاں پر سن سکتے ہیں. تو نبی کے لیے، نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے، خواہ فرشتے کی معرفت ہو یا بلا واسطہ ہو، یعنی فرشتے کے ذریعہ ہو یا بغیر کسی واسطے کے ہو. تو گویا کہ جو نبی پر وحی آتی ہے اس کی چند صورتیں ہو سکتی ہیں. 3 صورتیں ہیں: فرشتے کی معرفت سے، یا کلام قدیم کا نبی خود سنیں، یا دل میں القاء کیا جائے. فرشتہ لے کر کے آئے، اب اس کی 2 صورتیں ہوں گی: اپنی اصلی صورت میں آئے، یا کسی انسان کی صورت میں آئے، کسی اور صورت میں آئے، یا یہ کہ نبی خود بخود کلام قدیم کو، اللہ کے کلام کو سنے بغیر کسی حجاب کے. جیسے کہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کے بارے میں اللہ فرماتا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا. اور یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث صحیح سے ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے کلام فرمایا. اب وہ کیفیت کیا تھی اللہ بہتر جانے. تو فرشتے کے واسطے سے ہو یا بغیر فرشتے کے واسطے سے ہو. چنانچہ قرآن پاک میں یہ آیت کریمہ ہے جس پر شہادت موجود: ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، کہ اللہ کی شان نہیں کسی بشر سے وہ کلام کرے مگر یہ کہ بطور وحی، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا رسول بھیجے، فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم. فیوحی باذنہ، پھر اس پر وحی بھیجے اپنی اجازت سے جو چاہے، بے شک وہ بلند بالا حکمت والا ہے. تو اب یہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو چن لے اپنے بندوں میں سے، پھر اس پر وحی کرے، کیونکہ نبوت کے لیے وحی ہونا ضروری ہے، چاہے وہ فرشتے کے ذریعہ ہو چاہے بغیر کسی واسطے کے ہو. چلیں، بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری. ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں. ہم نے درس سیرت انبیاء کے شروع میں اس کی تفصیل بیان کر دی تھی کہ رسولوں کی تعداد کتنی ہے اور کتابیں کتنی اتری ہیں. 313 تعداد ہے، مگر اس میں روایت کا کچھ اختلاف ہے. بہرحال، تو بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری. ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن عظیم جو سب سے افضل کتاب ہے، سب سے افضل رسول حضور پر نور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس میں کچھ بڑی وضاحت کی ضرورت نہیں. کلام الہی میں بعض کا بعض سے افضل ہونا، اب یہ جو کہا گیا نا کہ 4 کتابیں بڑی مشہور ہیں، مگر آخر میں کہ سب سے افضل کتاب سب سے افضل رسول پر نازل ہوئی،
تو یہ جو افضل ہونے کی بات کی گئی ہے، کہتے ہیں کلام الہی میں بعض کا بعض سے افضل ہونا، اس کے یہ معنی ہے کہ ہمارے لیے اس میں ثواب زائد ہے، ہمارے اعتبار سے، یعنی ہمارے لیے اس میں، اس کی تلاوت میں، اس کے پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں زیادہ ثواب ہے۔ ورنہ اللہ عز و جل ایک، اس کا کلام ایک، اس میں افضل و مفضول کی گنجائش نہیں۔ کلام الہی ہونے کے اعتبار سے ساری کتابیں برابر ہیں، ہماری طرف نسبت کرتے ہوئے، ہے نا، وہ ثواب کی افضلیت ہے۔ تو یہ 4 کتابیں ہیں جن کو اس نے اپنے بعض رسولوں پر نازل فرمایا، دوسروں کو پیروی کا حکم دیا۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ سب سے افضل کتاب مطلب ہمارے اعتبار سے، ورنہ اللہ کے کلام ہونے کے اعتبار سے ساری کتابیں برابر ہیں۔ چلیے، اللہ کے کلام ہونے کے اعتبار سے ان میں افضل و مفضول کی کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی زیادہ فضیلت والی ہو، کوئی کم ہو۔ سب آسمانی کتابیں، اچھا گنجائش نہیں، سب آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں، سب کلام اللہ ہیں، ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان ضروری ہے۔ یعنی درجے ایک ہی درجے میں ہیں فضیلت کے اعتبار سے، ان میں کوئی بھی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ سب اللہ کا کلام ہے، صحیفے ہیں، جو کچھ ارشاد ہوا اس پر ایمان ضروری ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کے آخر میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب پر ہم ایمان لاتے ہیں، سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب سب پر ایمان لانا ضروری ہے، پھر توریت، انجیل وغیرہ پر ایمان ہمارا کیوں نہیں ہے؟ تو یاد رہے کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، مگر فرق یہاں پر یہ ہو رہا ہے، کہتے ہیں مگر یہ بات البتہ ہوئی کہ اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ نے امت کے سپرد کی تھی، ان سے اس کا حفظ نہ ہو سکا۔ جو پہلی کتابیں گزری ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے امت کے ذمہ رکھی تھی، ان نبیوں کی امت کے ذمہ، اور وہ اسے حفظ نہ کر سکے، مطلب محفوظ نہ کر سکے۔ کلام الہی جیسا اترا تھا ان کے ہاتھوں میں ویسا باقی نہ رہا، بلکہ ان کے شریروں نے تو یہ کیا کہ ان میں تحریفیں کر دیں، یعنی اپنی خواہش کے مطابق گھٹا بڑھا دیا۔ تو ہمارا ایمان ہے ان کے حق ہونے پر، مگر چونکہ ان کے شریروں نے اس میں گھٹا بڑھا دیا ہے، لہذا جب کوئی بات ان کی کتابوں کی ہمارے سامنے پیش ہو تو اگر وہ ہماری کتاب کے مطابق ہے تو ہم اس کی تصدیق کریں گے۔ اگر کوئی بات توریت سے کوئی مسئلہ پیش کیا جائے، زبور سے، انجیل سے اور دیگر آسمانی کتابوں سے پیش کیا جائے تو ہم اسے قرآن پر پیش کریں گے۔ اگر ہماری کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے، کیونکہ قرآن کی شاہ مصدق لما بین یدیہ، یہ قرآن تصدیق کرتا ہے جو پہلے کی کتابیں ہیں، تو اگر تصدیق ہو رہی ہے تو ہم بھی اس کی تصدیق کریں گے، اور اگر مخالف ہے تو یقین جانیں گے کہ یہ ان کی تحریفات سے ہے، کہ ان کے مولویوں نے، شریروں نے اس میں تحریف کر دی ہیں۔ اور اگر یہ بھی پتہ، اگر مخالفت کچھ معلوم نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے کہ موافق ہے یا مخالف ہے، تو حکم یہ ہے کہ ہم اس بات کی نہ تصدیق کریں نہ تکذیب کریں، خاموش رہیں، بلکہ یوں کہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، بس یہ ہم کہیں۔ چلیے، اللہ عز و جل اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں، اس کے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔ اب چونکہ یہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے، اب سوال یہ پیدا ہوا
کہ پہلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری رب عز و جل نے اپنے اوپر نہیں لی، پھر قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ کیوں لی؟ تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک اہم وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے، لہذا قرآن عظیم کی حفاظت اللہ عز و جل نے اپنے ذمے رکھی۔ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن اتارا اور بے شک ہم ہی اس کے ضرور نگہبان ہیں۔ لہذا یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ اس میں سے کسی حرف یا نقطے کی کمی بیشی محال ہے، اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائے تو جو یہ کہے کہ اس میں کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا یا بدل دیا، کہتے قطعاً کفر ہے کہ اس نے اس آیت کا انکار کیا ہے جو ہم نے ابھی اوپر پڑھا، جو ہم نے ابھی اوپر لکھا۔ بات ہماری اس لیے پوری کائنات مل کر کے اگر قرآن مقدس میں کچھ تبدیلی، کچھ گھٹانا بڑھانا چاہے تو ہرگز نہیں گھٹا سکتی، ہرگز نہیں بڑھا سکتی ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے ذمے کرم پر لے لی ہے۔ لہذا یہ اس وقت جو وہ ایک وسیم نام کا ایک کتا ہے، ایک کتا جو بھونک رہا ہے کہ معاذ اللہ حضرت ابوبکر و عمر اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم نے قرآن پاک کو اپنے مطلب کے حساب سے لکھا، جہاد کی آیتیں بڑھا دیں اور نہ جانے کیا کیا بکتا ہے وہ کتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی بکواس کو لے کر ہم لوگوں کو اسے پھیلانا نہیں چاہیے۔ اس دور میں لوگ سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں، دیکھیں وہ کون ہے، وہ نتیا کا نرسمہا نند کون سا سرسوتی کوئی ہے مردود جہنمی، وہ ایسے لوگ ہیں جو ذکر کے لائق نہیں ہیں۔ ہم نے اسے چیلنج کر کے ہیرو بنا دیا، آج وہ چینلوں پر اور ڈیبیٹ کے لیے بلایا جاتا ہے، آج وہ ان کے نزدیک بہت اہم بن چکا ہے، ہم نے اسے ہیرو بنا دیا ہے۔ ہم ان کی ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں، ہم ان کے بیانات کو شیئر کرتے ہیں۔ ضرورت کیا ہے ایسے کتوں کی بیانات کو شیئر کرنے کی؟ کس مقصد کے لیے آپ شیئر کرتے ہیں یہ بتائیے آپ مجھے۔ کمزور طبیعت کے لوگوں کو جن کو صحیح علم نہیں ہے، ان کی ویڈیوز اور آڈیوز کو سن کر وہ شبہ میں پڑ جائیں گے۔ کچھ ایسے مسلمان ہیں جو دین کا دین سے بہت کم واسطہ ہے، جو دنیا داری میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے پاس فرصت ہی نہیں ہے، مدرسوں سے، علماء سے، مساجد سے، ائمہ سے، تقریر سے، دینی معاملات سے وہ کافی دور ہیں مسلمان۔ تو جب وہ ایسے آڈیوز ویڈیوز سنتے ہیں تو ان کا ایمان شبہ میں پڑ جاتا ہے، وہ مجبذب ہو جاتے ہیں، کیونکہ مسجد تو جانے کی فرصت نہیں، مگر موبائل تو ہاتھ میں ہے نا، وہ تو کہیں پر بھی اسے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں ایسی صورت میں قرآن کی عظمتوں کے آڈیوز و تقریریں شیئر کرنی چاہیے۔ ہمیں ایسے موقع پر تدوین قرآن کے منازل میں علماء کی وہ تقاریر جو جتنی جافشانی سے قرآن کی عظمت، قرآن کی اہمیت، اس کی حفاظت کے تعلق سے جو بیانات ہے اسے شیئر کرنا چاہیے۔ مگر یہ دیوانے قسم کے لوگ اسے کس مقصد کے لیے شیئر کرتے ہیں، آج تک ہم سمجھ نہیں پائے کہ وہ کیوں شیئر کرتے ہیں، مقصد کیا ہے۔ بھائی شیئر کرنے کے بعد آپ کیا کر سکتے ہو؟ دیکھا جائے تو اس کی سزا ہے کیا؟ ایسے شخص کی سزا، چاہے وہ سرسوتی ہو چاہے یہ وسیم کتا ہو، ان دونوں کی سزا ہے کیا؟ اسلامی حکومت ہوتی تو سزا اس کی قتل تھی کہ نہیں قتل تھی؟ ظاہر سی بات ہے اس کی سزا قتل ہے۔ یہ ہندوستان ہے، یہاں جمہوریت ہے، یہاں کا سنویدھان ہے، ہم اس کے پابند ہیں، ہم اس کے حساب سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، مگر اپنے شرعی معاملات میں ہم سودا نہیں کرتے۔ تو پھر کیوں ایسے بدتمیزوں کی چیزوں کو ہم پھیلاتے گھومیں؟ ہمیں تو چاہیے یہ بتانا کہ اگر یہ وسیم کتا کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اسی قرآن اللہ کے کلام میں اللہ کا کلام موجود ہے کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، تو اللہ سے بڑھ کر طاقت والا کون؟ اگر اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے، تو کیا مجال ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق یا عثمان غنی یا کوئی بھی کون ہے جو اسے بدل سکتا ہو؟ کیا کسی کی طاقت اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کے ہے؟ اس نے کیا کہا وہ سب چیزیں پھیلانی نہیں چاہیے۔ دیکھیے واٹس ایپ میں بھیج رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، بس دو چار گالیاں دے دی، چپ بیٹھ گئے۔ مطلب کیا ہے؟
آپ اس کی ویڈیوز کو شیئر کرتے. سوشل میڈیا میں آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو ریٹ ملنے کا مطلب کیا ہے؟ ریٹنگ کیا ہوتی ہے سوشل میڈیا میں؟ یعنی زیادہ ویورز ہوں، اسے زیادہ لوگ دیکھیں، اسے زیادہ لوگ سنیں. سوشل میڈیا میں ترقی کی یہی وجہ ہے، اور آپ وہی کر رہے ہو. کہاں عقل ماری گئی؟ ایک صاحب نے ہم کو بھیج دیا، سختی سے ہم نے ڈانٹا کہ بھئی آپ نے کس مقصد کے لیے بھیجا ہے؟ میں اسے قتل کرنے جاؤں، میں اسے گرفتار کر لوں، میں مناظرے کا چیلنج کر دوں، میں اس سے مباہلے کا چیلنج کر دوں. حاصل کیا نکلے گا اگر میں چیلنج کرتا ہوں، سوائے اس کے کہ میرا نام مشہور ہو جائے گا اور اس کا نام مشہور ہو جائے گا. نہ اس کا کچھ بگڑے گا، نہ میرا کچھ بگڑے گا. نہ میرا کچھ بگڑے گا، نہ اس کا کچھ بگڑے گا. ایک ہوگا بس، کمزور طبیعت، کمزور علم رکھنے والے مسلمانوں کی طبیعتیں کے ایمان و عقیدے میں گڑبڑی آئے گی، ورنہ ریٹنگ تو مجھے بھی مل جائے گی، ریٹنگ اسے بھی مل جائے گی، سکسیز وہ بھی ہو جائے گا، سکسیز میں بھی ہو جاؤں گا. آپ کو سننا چاہیے قرآن کی عظمت پہ جو تقریر ہیں، آپ کو سننا چاہیے قرآن کی اہمیت پہ جو تقاریر ہیں. ہم ایسے گلی کے کتوں کو اہمیت دے دیتے ہیں. کوئی بھی بھوکتا ہوا کچھ بولے گا نہیں، وہ ایسے ہی ہم خاموش بیٹھیں گے تو ایسا بھئی خاموش بیٹھیں گے. خاموش آپ کو کس نے کہا بیٹھنے کے لیے؟ آپ جگہ جگہ علمی مجلسیں قائم کیجئے، قرآن کی عظمت پہ خطاب کیجئے، تقریر کیجئے. ایسے کتوں کا ذکر مت کیجئے. اپنے قوم اور مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں قرآن کی عظمت کو، مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کو، ان کی شان و شوکت کو اس قدر بٹھا دیجئے کہ اس کے خلاف سننے کے لیے تیار ہی نہ ہوں. بات ختم ہو گئی. آپ کو خاموش بیٹھنے کے لیے کس نے کہا؟ لیکن آپ جب آپ ان کو چیلنج کر کے ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، آپ انہیں آگے بڑھا رہے ہیں، ان کو ریٹنگ دے رہے ہیں، آپ سکسیس کر رہے ہیں. آپ سوشل میڈیا کے دور میں سکسیس کا طریقہ یہی ہے. بہت پہلے ہمارے ایک دوست تھے لکھنؤ میں، ہم نے ان سے کہا کہ جناب ہم نے چینل بنایا ہے، کوئی دیکھنے والا ہی نہیں، وہ کوئی سبسکرائب ہی نہیں کر رہا ہے، اور کوئی جو ہے تقریر اتنا سن ہی نہیں رہا ہے. تو انہوں نے کہا مفتی صاحب ایسے تھوڑی کوئی سنے گا، آپ کچھ ہیڈنگ گندی ہیڈنگ ڈالیے اور کوئی گندی تصویر لگائیے، ابھی دیکھیے ایک دن میں کتنے لوگ دیکھیں گے اسے. آپ کچھ فتنے والی بات لکھ دیجیے، ابھی دیکھیے کتنے لوگ سنیں گے اسے، دیکھیں گے. کچھ ننگا گندا فحش بدتمیزی والی چیز ڈالیے، پھر دیکھیے کتنا لوگ سنیں گے. آپ ڈال دیجئے قرآن پاک کی عظمت پہ خطاب، کون سننے آتا ہے؟ نہیں سنتا کوئی. قرآن اللہ فرماتا ہم نے قرآن اتارا، ہم بھی اس کے محافظ ہیں، لہذا وہ کتا کافر ہے، واجب القتل ہے وہ. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، دارین کی سعادت و برکتوں سے مالا مال فرمائے. آج کی گفتگو، آج کا درس بس یہیں تک. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، برکتوں سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.